بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة علی رسول اللہ۔ سلسلہ 40 احادیث کوئی سمجھ آئی؟ انشاءاللہ 40 احادیث ہم پڑھائیں گے، تو ان کے اندر ہم ترکیب ترجمہ یہ بھی انشاءاللہ کیا کریں گے۔ یہ حدیث پاک ہے علم کی فضیلت کے بارے میں، اور علم کی فضیلت بھی ہے تو علم والے کی فضیلت بھی ہے، یعنی طالب علم کی۔ من جاءہ الموت وہو یطلب العلم لیحیی بہ الاسلام فبینہ وبین النبیین درجۃ واحدۃ۔ یہ من کے اندر دو قول ہے، ایک ہے من اس میں شرط ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ یہ من وہ مبتدا ہے جو شرط کے معنی کو متضمن ہوتا ہے اور خبر پر پھر فا لائی جاتی ہے۔ یہ دو قول ہے اس من کے بارے میں، نمبر ایک اس میں شرط، نمبر دو وہ مبتدا جو شرط کے معنی کو متضمن۔ ذرا سننا، جب یہ کہیں گے یہ وہ مبتدا ہے جو شرط کے معنی کو متضمن، پھر اس کو کہیں گے موصولہ، اور یہاں تک سارا جا سے لے کے اس کا صلہ موصول صلہ مل کے مبتدا، اور یہ اس کی خبر۔ اور جب آپ کہیں گے کہ من اس میں شرط ہے تو پھر اس کے قاعدے ہیں۔ یہاں جو قاعدہ لگتا ہے، من اس میں شرط کے بعد فعل آیا اور فعل کا آگے مفعول بھی آیا جو ضمیر ادھر لوٹ رہی ہے، اب یہاں من بنے گا اس میں شرط مبتدا، یعنی اکیلا ہی مبتدا بن جائے گا۔ جب آپ اس میں شرط بنائیں گے تو پھر یہ اکیلا ہی مبتدا بن جائے گا۔ جا سے لے کے یہاں تک یہ ساری بن جائے گی شرط، اور یہ بن جائے گی اس کی جزا، شرط جزا جملہ شرطیہ ہو کر خبر۔ اس کو کہتے ہیں میں نے اجمالاً ساری ترکیب کر دی، پہلی صورت میں بھی کر دی کہ موصولہ یہاں تک صلہ، موصول صلہ مل کر مبتدا اور یہ خبر۔ دوسری صورت میں اس میں شرط مبتدا، یہاں سے یہاں تک یہ شرط، یہ جزا، شرط جزا مل کے خبر۔ جاء یہ جو فعل ہے یہ لازم بھی استعمال ہوتا ہے، متعدی بھی استعمال ہوتا ہے۔ یہ جو آپ قانون پڑھتے ہیں کہ جس کے ترجمہ میں نے آئے وہ متعدی ہوتا ہے، وہ قاعدہ اکثریہ ہے۔ اس کے ترجمہ میں نے نہیں آتا پھر بھی یہ متعدی ہے۔ جاء فعل ہے، اگر جاء فعل کے بعد ضمیر منصوب متصل، اس کا مفعول بھی۔ الموت یہ جا کا فاعل ہے۔ وہوا یہ قاعدہ یاد رکھ لیں، جملہ اسمیہ وہ والا کہ جہاں مبتدا ضمیر مرفوع منفصل اور اس سے پہلے واو، اکثر وہ واو حالیہ ہوتی ہے۔ اب یہ ہوا یطلب العلم جملہ اسمیہ ہے کیونکہ یہ مبتدا ہے اور مبتدا ضمیر مرفوع منفصل ہے، اور پہلے کیا یہ واو حالیہ ہے۔ ذوالحال بنائیں گے اس ضمیر کو، ہو ضمیر ذوالحال، واو حالیہ، ہوا ضمیر مرفوع منفصل مبتدا، اس کا مرجع بھی وہی ہے، اس کا مرجع بھی وہی ہے۔ یطلب فعل ہے، اس کے اندر ضمیر ہے، اس کا مرجع بھی وہی ہے۔ من ہو کا مرجع بھی ہے، ہوا کا مرجع بھی ہے، اندر ضمیر کا مرجع بھی وہی ہے۔ العلم اس کا مفعول بھی ہے۔ لیحیی باب فعل احیا یحیی، یحیی لیحیی، یہ لام کیا ہے، اس کے بعد ان مقدر ہے، اس کے بعد ان مقدر ہے، یحیی فعل ہے، اس کے اندر بھی ایک ضمیر ہے ہوا جس کا مرجع پھر وہ ہے۔ 1 2 3 4 ضمیریں میں نے بتا دی ہیں ابھی تک جن کا مرجع وہ من ہے۔ بھی یہ جار میں متعلق ہے لیکن اس کا متعلق یہ علم ہے، ہی ضمیر کا جو مرجع ہے وہ علم ہے۔ الاسلام یہ مفعول بھی ہے، فعل اپنے فاعل متعلق مفعول بھی سے مل کر باطویل مفرد ہو کر لام جارہ کا مجرور، جار مجرور مل کر یطلب کے متعلق، فعل اپنے فاعل مفعول بھی اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبر ہوا کی خبر،
مبتدا خبر جملہ اسمیہ خبر حال، ذوالحال حال مل کر مفعول بھی، جاء اپنے فاعل مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر، شرط جب شرط کی ترکیب کرتے تو کہتے جملہ فعلیہ ہو کر شرط، یا کہہ لے جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر صلہ، موصول صلہ مل کے مبتدا، نہیں تو دوسری ترکیب جملہ فعلیہ ہو کر شرط۔ یہ فا اب جو ہم کر رہے ہیں جزائیہ، اور جب من موصولہ مبتدا بنائیں گے تو پھر کہیں گے فا وہ من کی خبر پر جو آتی ہے، یعنی مبتدا کی خبر پر، فا جزائیہ جب یہ شرط بنائیں گے۔ بینہ و بین النبیین، قاعدہ ہے جیسے پہلے جار مجرور آئے بعد میں اسم آئے تو جار مجرور کو خبر مقدم بناتے ہیں، بعد والے اسم کو مبتدا مؤخر، اسی طرح پہلے ظرف آئے بعد میں اسم آئے تو ظرف کو خبر مقدم بناتے ہیں۔ بینہ مضاف مضاف الیہ مل کے معطوف علیہ، واو عرفت، بین النبیین مضاف مضاف الیہ مل کے معطوف علیہ معطوف مل کے مفعول فی ہوا ثابتۃ کا، کیا کس کا؟ کیونکہ آگے مبتدا جو ہے وہ مونث آ رہا ہے، لہذا ثابتۃ اپنے ہیا فاعل اور مفعول فی سے مل کے شبہ جملہ اسمیہ ہو کر خبر مقدم۔ دارجۃ واحدۃ، یہ دارجۃ موصوف ہے، واحدۃ صفت ہے، موصوف صفت مل کر مبتدا مؤخر، مبتدا اپنی خبر مقدم سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر جزا، شرط اپنی جزا سے مل کے جملہ شرطیہ ہو کر من کی خبر، من مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ وہ انسان، وہ شخص جس کو موت آئے اس حال میں کہ وہ انسان علم طلب کر رہا ہو، اور علم طلب کیوں کر رہا ہو؟ تاکہ وہ انسان اس علم کے ذریعے اسلام کو زندہ کرے۔ ترجمہ سمجھ آیا کہ نہیں آیا؟ یہ میں نے وہ بندہ نہیں کہا، وہ انسان، انسان میں عورت بھی آ جاتی ہے مرد بھی آ جاتا ہے، تو ہم سمجھ نہیں آتی، اور من آتا ہے ذوی العقول کے لیے، اور پھر یطلب العلم یہ کرینہ بھی ذوی العقول کا ہے، تو وہاں سنیا کوئی نہ، اور ذوی العقول میں مرد بھی ہے عورت بھی ہے۔ وہ انسان جس کو موت آئے اس حال میں کہ وہ انسان علم طلب کر رہا ہو تاکہ وہ انسان اس علم کے ذریعے اسلام زندہ کرے، تو کیا کہا؟ اس انسان کے درمیان اور نبیوں کے درمیان ایک درجہ ہوگا۔ الحمدللہ۔